ایک نوجوان پھٹے ہوئے جوتوں اور پرانے کپڑوں میں ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرویو دینے گیا۔ باس نے اس کا حلیہ دیکھ کر اسے ذلیل کیا اور فائل اس کے منہ پر مار کر دفتر سے نکال دیا۔ نوجوان خاموشی سے روتا ہوا چلا گیا۔ 5 سال بعد وہ باس کرپشن کے الزام میں عدالت کے کٹہرے میں ہتھکڑیاں پہنے کھڑا تھا۔ جب جج نے فیصلہ سنانے کے لیے اپنا چشمہ اتارا تو باس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ شہر کی سڑکوں پر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ آگ برسا رہی تھی اور زمین تنور کی طرح تپ رہی تھی۔ جب وہ نوجوان اپنے بوسیدہ اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے جوتوں کو گھسیٹتا ہوا اس اونچی اور شیشوں والی شاندار عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا جس کے اندر آج اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا، اس کے کپڑے پرانے تھے اور کئی جگہوں سے دھل دھل کر بے رنگ ہو چکے تھے۔ قمیض کا کالر گھس چکا تھا اور آستینوں کے کنارے دھاگے چھوڑ رہے تھے۔ اسے آج صبح گھر سے نکلتے وقت اپنی بوڑھی ماں کی وہ دعائیں یاد آ رہی تھیں جو انہوں نے اپنے کانپتے اور کمزور ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر نم آنکھوں کے ساتھ مانگی تھیں، اور اس کے بیمار باپ کی وہ مسلسل کھانسی جو رات بھر اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ اس کا باپ جوانی میں ایک معمولی مزدور تھا جس نے اپنی ہڈیاں گلا کر اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے اسے اس قابل بنایا تھا کہ وہ قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ آج وہ دن تھا جب اس کی ساری محنت کا پھل ملنے والا تھا۔ اس کے پاؤں میں موجود جوتے کا بایاں حصہ نیچے سے مکمل طور پر پھٹ چکا تھا اور سڑک پر پڑے چھوٹے پتھر اور کنکریاں سیدھا اس کے تلووں میں چبھ رہی تھی، جن سے ہلکا ہلکا خون بھی رسنے لگا تھا، لیکن اس وقت اسے کسی جسمانی درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں صرف وہ خواب تھے جو اس نے راتوں کو جاگ جاگ کر مدھم روشنی والے بلب کے نیچے پڑھائی کرتے ہوئے دیکھے تھے۔ وہ ایک بہت بڑے اور نامور تجارتی ادارے کے صدر دروازے کے سامنے کھڑا تھا جس کی عمارت آسمان سے باتیں کر رہی تھی اور اس کے بیرونی شیشوں پر سورج کی روشنی پڑ کر آنکھوں کو خیراں کر رہی تھی۔ یہ عمارت اتنی بڑی تھی کہ اسے سر اٹھا کر چوٹی تک دیکھنے سے چکر آنے لگتے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے ماتھے سے بہنے والا پسینہ پہنچتے ہوئے مرکزی دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ دروازے پر کھڑے چاقو چوبند اور قیمتی وردی میں ملبوس پہرے داروں کی وردیاں اس کے پورے سال کے کپڑوں سے زیادہ قیمتی لگ رہی تھی۔ ان پہرے داروں نے اس کے پرانے کپڑوں اور خستہ حال جوتوں کو انتہائی حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور اسے کسی بھکاری کی طرح اندر جانے سے روکنے ہی والے تھے کہ اس نے جلدی سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے پرانے گتے کے خول میں سے ملاقات کا وہ خط نکال کر ان کے سامنے کر دیا جو اسے اس ارادے کی طرف سے جانچ پڑتال کے لیے بھیجا گیا تھا۔ دوپہر والوں نے ہچکچاہٹ اور شک بھری نگاہوں کے ساتھ اس خط کو جانچا۔ ان کی آنکھوں میں موجود طنز کے تیر سیدھے اس نوجوان کے دل پر لگ رہے تھے، لیکن وہ خاموش رہا۔ پھر انہوں نے نہایت بے دلی اور کراہت سے اسے اندر جانے کا راستہ دے دیا۔ جیسے ہی وہ خود کار شیشے کے بھاری دروازے سے اندر داخل ہوا تو اندر کی دنیا اس کی دنیا سے بالکل مختلف تھی اور اجنبی تھی۔ باہر کی جھلسا دینے والی گرمی اور دھول مٹی کے برعکس اندر انتہائی سرد اور مصنوعی ہوائیں چل رہی تھیں جن میں ایک عجیب سی مہنگی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ فرش اتنا چمکدار اور دودھ کی طرح سفید تھا کہ اس میں انسان اپنا عکس واضح طور پر دیکھ سکتا تھا، اور ارد گرد قیمتی لباس پہنے ہوئے لوگ تیزی سے اپنے کاموں میں مصروف ادھر ادھر جا رہے تھے۔
وہ نوجوان اس پرتعیش ماحول میں خود کو انتہائی حقیر اور چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کے پھٹے ہوئے جوتوں کی مٹی اس چمکدار فرش کو گندا نہ کر دے اور کوئی اسے ٹوک نہ دے۔ اس لیے وہ چوروں کی طرح دبے پاؤں چلتا ہوا استقبالیہ کی طرف گیا اور وہاں موجود شخص کو اپنا نام اور ملاقات کا وقت بتایا۔ اس شخص نے بھی اسے اوپر سے نیچے تک ایک عجیب سی تحقیر آمیز نظر سے دیکھا اور بغیر کچھ بولے اسے ہاتھ کے اشارے سے انتظار گاہ میں بیٹھنے کا حکم دے دی۔ انتظار گاہ میں پہلے سے ہی کئی لوگ موجود تھے جو سب کے سب انتہائی مہنگے اور شاندار لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کے جوتے چمک رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں چمڑے کے قیمتی خول تھے اور ان کے پاس سے انتہائی مہنگی خوشبوؤں کی مہک آ رہی تھی۔ ان سب کے چہروں پر ایک عجیب سا تکبر اور مصنوعی پن تھا، جبکہ اس نوجوان کے پاس سے صرف اس کے پسینے، اس کی تھکن اور اس کی غربت کی بو آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا گتے کا ٹکڑا تھا جسے اس نے ایک پرانی ڈوری سے باندھ رکھا تھا اور جس میں اس کی کل کائنات محفوظ تھی۔ اس نے خود کو سکیڑ کر ایک کونے والی کرسی پر بٹھا لیا اور اپنے پھٹے ہوئے جوتوں کو کرسی کے نیچے چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ دیوار پر لگی ایک بڑی سی گھڑی کی ہر ٹک ٹک اس کے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے کاغذات کو کھول کر دیکھتا اور دل ہی دل میں ان تمام قانونی سوالات کے جوابات دہرا رہا تھا جو اس سے پوچھے جا سکتے تھے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے پاس موجود قابلیت اور اعلیٰ نمبروں والی اسناد اسے یہ نوکری دلوانے میں ضرور کامیاب ہو جائے گی اور وہ اس ادارے کا سب سے بہترین قانونی مشیر ثابت ہوگا۔ کافی دیر کے طویل اور اذیت ناک انتظار کے بعد آخر کار ایک شخص نے آ کر اس کا نام پکارا اور اسے سب سے بڑے افسر کے کمرے کی طرف جانے کا راستہ دکھایا۔ وہ نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی ٹانگیں خوف اور بے چینی سے ہلکی ہلکی کانپ رہی تھیں، اس کا گلا سوکھ رہا تھا، لیکن اس نے خود کو مضبوط کیا اور اس لمبی راہداری پر چلنا شروع کر دیا جس کے دونوں طرف خوبصورت اور قیمتی مناظر والی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ راہداری کے اختتام پر ایک بہت بڑا اور بھاری لکڑی کا دروازہ تھا جس پر سنہری حروف میں ادارے کے سب سے بڑے اور طاقتور افسر کا نام لکھا ہوا تھا۔ نوجوان نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور انتہائی دھیمی آواز میں اجازت مانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ اتنا بڑا اور شاندار تھا کہ نوجوان کی آنکھیں چندیا گئیں۔ فرش پر انتہائی نرم اور قیمتی قالین بچھا ہوا تھا جس پر چلتے ہوئے قدموں کی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ دیواروں پر لگی تصاویر اور میز پر رکھا ہوا قیمتی سامان اس نوجوان کو اپنی غربت کا مزید شدت سے احساس دلا رہا تھا۔ کمرے کے بالکل درمیان میں ایک بہت بڑی اور چمکدار میز رکھی تھی جس کے پیچھے ایک شخص انتہائی مغرور انداز میں ایک بڑی اور آرام دہ کرسی پر براجمان تھا۔ اس شخص کے چہرے پر غرور اور تکبر واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری تھی جو سامنے والے کو جما دے۔ اس نے مہنگا ترین لباس پہن رکھا تھا اور اس کی کلائی پر بندھی گھڑی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ بے پناہ دولت کا مالک ہے۔ نوجوان ڈرتے ڈرتے میز کے قریب پہنچا اور انتہائی ادب کے ساتھ سلام کیا، مگر اس افسر نے سلام کا جواب دینے کی بجائے اپنی تیز اور چبھتی ہوئی نگاہوں سے اس نوجوان کو سر سے لے کر پاؤں تک گھورا۔ افسر کی آنکھوں میں ابھرنے والی نفرت اور حقارت کو نوجوان نے بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ افسر نے انتہائی سرد
اور کھردرے لہجے میں اس سے پوچھا کہ وہ یہاں اس کے شاندار دفتر میں کیا لینے آیا ہے۔ نوجوان نے گھبرائے ہوئے اور ہکلاتے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ اس ادارے میں قانونی ماہر کی اسامی کے لیے اپنی جانچ پڑتال دینے آیا ہے، اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے کاغذات کا پرانا خول افسر کی جانب بڑھا دیا۔ افسر نے ان کاغذات کو ہاتھ لگانے سے بھی گریز کیا اور اس کی طرف اس طرح دیکھا جیسے کوئی کسی انتہائی غلیظ اور بدبودار چیز کو دیکھتا ہے۔ افسر نے زہر خند لہجے میں اس پر طنز کے تیر برسانا شروع کر دیے۔ افسر کے منہ سے نکلنے والا لفظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح تھا جو اس نوجوان کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ اس نے انتہائی تلخ اور بے رحم الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے نوجوان سے کہا کہ کیا اس نے یہاں آنے سے پہلے اپنا حلیہ کسی آئینے میں نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ تمہارے جیسے کیڑے مکوڑے صرف سڑکوں پر رینگنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ان اونچی اور شاندار عمارتوں میں سانس لینا بھی تمہاری اوقات سے باہر ہے۔ یہ سن کر نوجوان کا دل کٹ سا گیا۔ افسر نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انتہائی حقارت سے کہا کہ اس نوجوان کی اوقات تو اس ادارے میں جھاڑو دینے والے ایک معمولی خدمت گار کی بھی نہیں ہے، اور وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ اس ادارے کے سب سے بڑے اور اہم کمروں میں بیٹھ کر قانونی فیصلے کرے گا۔ افسر کی آواز میں موجود تکبر پورے کمرے میں گونج رہا تھا۔ نوجوان یہ سب سن کر بت بن گیا تھا۔ اس کے کانوں میں سئی سئی ہونے لگی تھی اور اس کے دماغ نے جیسے کام کاج کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی غربت اور مجبوری کا اس طرح بے دردی سے مذاق اڑا سکتا ہے۔ اس نے انتہائی عاجزی سے افسر کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ ایک بہت ہی قابل طالب علم ہے، اور اس نے اپنے تعلیمی دور میں ہمیشہ سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں۔ وہ محنت کش ہے اور اس ادارے کے لیے دن رات ایک کر سکتا ہے۔ اس نے التجا کی کہ اس کی ظاہری حالت کی بجائے اس کی قابلیت اور اس کے کاغذات کو دیکھا جائے، لیکن اس کی اس بات نے افسر کے غرور کو مزید بھڑکا دیا۔ افسر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے انتہائی حقارت اور غیظ و غضب کے عالم میں وہ کاغذات کا خول جو نوجوان نے میز پر رکھا تھا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پوری طاقت سے نوجوان کے منہ پر دے مارا۔ وہ پلندہ انتہائی زور سے نوجوان کے چہرے سے ٹکرایا اور اس کے اندر موجود وہ تمام کاغذات جن پر اس کی راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون قربان ہوا تھا، وہ یوں ہوا میں اڑنے لگا جیسے خزاں کے موسم میں سوکھے پتے درختوں سے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ اس کی محنت کی گواہی دینے والی ہر ایک سند، ہر ایک کاغذ اس ظالم شخص کے جوتوں کے قریب اور اس قیمتی قالین پر بے ترتیبی سے بکھر گیا۔ ایک کاغذ کا تیز کنارہ نوجوان کے گال کو چھوتا ہوا گزرا، جس سے اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی خراش آ گئی، اور اس کے سارے خواب وہیں اس قیمتی قالین پر بکھر کر رہ گئے۔ کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ نوجوان کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اس کی وہ تمام امیدیں جو وہ اپنے ساتھ مل کر آیا تھا پل بھر میں خاک میں مل گئی تھی۔ اسے اپنا وجود اس کمرے میں انتہائی بوجھل محسوس ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا اور اس کا دل اس قدر دکھا کہ اس کی سانس رکنے لگی۔ اس کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے اور اس مغرور شخص کا گریبان پکڑ کر اسے بتائے کہ غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچا اور اپنی جگہ پر بت بن کر کھڑا رہا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ اس کی عزت نفس اسے وہاں سے فوراً چلے جانے کا کہہ رہی تھی۔
لیکن فرش پر بکھرے ہوئے وہ کاغذات اس کی برسوں کی محنت تھی، جنہیں وہ اس طرح اس مغرور شخص کے قدموں میں روندا جانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور آہستہ آہستہ اپنے گھٹنوں کے بل اس نرم قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے جب اس نے فرش پر بکھرے ہوئے اپنے کاغذات کو سمیٹنا شروع کیا۔ ہر ایک کاغذ کو اٹھاتے ہوئے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں اکٹھی کر رہا ہو، اور ہر کرچی اس کے ہاتھوں کو زخمی کر رہی ہو۔ افسر اب بھی اپنی کرسی پر بیٹھا انتہائی تکبر سے اسے زمین پر رینگتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک ظالمانہ اور طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ نوجوان کے ماتھے سے پسینے کا ایک قطرہ ٹوٹ کر ایک کاغذ پر گرا۔ نوجوان نے اپنے تمام کاغذات کو سمیٹا، انہیں واپس اس پرانے گتے کے خول میں رکھا اور آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے آخری کاغذ اٹھایا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس کے اندر کا وہ ڈرا ہوا غریب لڑکا وہیں اس نرم قالین پر مر چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسے انسان نے لے لی تھی جس کی آنکھوں میں اب کوئی خواب نہیں بلکہ ایک ایسا طوفان پل رہا تھا جو آنے والے وقت میں اس مغرور افسر کے غرور کے محل کو تنکوں کی طرح اڑا دینے والا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسوؤں کا ایک طوفان مچل رہا تھا جو کسی بھی وقت چھلک سکتا تھا، لیکن وہ اس ظالم شخص کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے انتہائی ضبط سے کام لیتے ہوئے اپنے گلے میں پھنسے ہوئے درد کے گولے کو نیچے اتارا۔ اس کے چہرے کے پٹھے کھینچ چکے تھے اور اس کی آنکھوں میں اب دکھ کی جگہ ایک عجیب سی پر اسرار خاموشی اور ایک ایسا ٹھہراؤ آ چکا تھا جو کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے کا سکوت ہوتا ہے۔ اس کی پلکوں کے کناروں پر ایک آنسو بھر آیا تھا جو اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس کی آنکھ سے چھلک کر اس کے گال پر آ گرا۔ نوجوان نے بغیر کوئی لفظ کہے، بغیر اس افسر کی طرف دوبارہ دیکھے، انتہائی خاموشی سے اپنی قمیض کی پھٹی ہوئی آستین سے وہ آنسو پونچھ لیا۔ اس کا یہ عمل اتنا خاموش اور پروقار تھا کہ اس میں بے بسی سے زیادہ ایک عہد پوشیدہ تھا۔ اس کا وہ آنسو محض ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا بلکہ وہ اس کی ساری زندگی کی ذلتوں کا وہ آخری قطرہ تھا جس کے بعد بغاوت کے سمندر ابلنے والا تھا۔ اس نے اپنے کاغذات کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگایا، ایک آخری بار اس شاندار مگر بے حس کمرے کی فضا کو محسوس کیا، اور پھر مڑ کر انتہائی خاموشی کے ساتھ اس بھاری دروازے کو کھول کر وہاں سے چلا گیا، اور اپنے پیچھے ایک ایسا سسپینس چھوڑ گیا جو 5 سال بعد ایک خوفناک حقیقت بن کر اس افسر کے سامنے آنے والا تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اور وہ 5 سال بھی ایسے گزر گئے جیسے ہوا کا کوئی تیز جھونکا گزر جاتا ہے۔ ان 5 سالوں میں اس مغرور افسر کے تکبر اور دولت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کی تجوریوں میں حرام کی کمائی اس قدر بھر چکی تھی کہ اب اسے گننا بھی اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے عہدے اور طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بے شمار غریبوں کے حقوق مارے تھے، اور سرکاری محصولات میں بڑے پیمانے پر خرد برد کی تھی۔ اس کا نام شہر کے سب سے طاقتور اور امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگا تھا، اور وہ خود کو قانون اور احتساب سے بالا تر سمجھنے لگا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور ہر انسان کا ایک مول ہوتا ہے جسے وہ ادا کرنے کی مکمل استطاعت رکھتا ہے۔ وہ اپنے پرشکوہ اور پرتعیش محلات میں بیٹھ کر غریب اور لاچار لوگوں کی مجبوریوں کا تمسخر اڑاتا، اور اس کے خوش آمدی اس کی ہر غلط بات پر ہاں میں ہاں ملاتے
اس کے نزدیک ایمانداری ایک حماقت تھی اور محنت کرنے والے لوگ محض غلام تھے جنہیں وہ اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتا تھا۔ اس نے شہر کے کئی معصوم لوگوں کی زمینوں پر اپنے بدمعاشوں کے زور پر قبضے کر رکھے تھے، اور جن لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی انہیں اس نے اپنی دولت کے بل بوتے پر خاموش کروا دیا یا پھر جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر ان کی زندگیاں برباد کر دی۔ اس کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا اور اسے لگتا تھا کہ یہ بادشاہت اور یہ طاقت ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ وہ روزانہ اپنے شیشے والے دفتر میں بیٹھ کر شہر کو یوں دیکھتا جیسے وہ اس شہر کا خدا ہو۔ اس کے دسترخوان پر دنیا بھر کی نعمتیں چنی ہوتیں اور اس کے پہناوے اس قدر قیمتی ہوتے کہ عام انسان ان کی قیمت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ اس کی ہر خواہش پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی تھی، اور اس کی ہر غلطی کو اس کے ماتحت لوگ اس کی خوبی بنا کر پیش کرتے تھے۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب وہ برستی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کے غرور خاک میں مل جاتے ہیں۔ اس کی تباہی کا آغاز اس دن ہوا جب محکمہ انسداد بدعنوانی کو اس کے خلاف کچھ ایسے ٹھوس ثبوت مل گئے جنہیں جھٹلانا اب کسی کے بس میں نہیں تھا۔ شروع میں جب اسے اس خفیہ کارروائی کی سن گھن پڑی تو اس نے ایک تنزیہ کا کہا لگایا اور اپنے حواریوں سے کہا کہ وہ ان تفتیشی اہلکاروں کا بھی ضمیر خرید لے گا۔ اس نے اپنی دولت کے منہ کھول دیے اور ہر اس شخص کو رشوت دینے کی کوشش کی جو اس تفتیش کا حصہ تھا، لیکن اس بار اس کا سامنا کسی ضمیر فروش انسان سے نہیں بلکہ ایک ایسے نظام سے تھا جو اس کے گناہوں کا حساب لینے کے لیے پوری طرح آمادہ ہو چکا تھا۔ ایک سیاہ اور طوفانی رات جب وہ اپنے محل نما گھر میں ایک شاندار محفل سجائے بیٹھا تھا اور دنیا کی مہنگی ترین مشروبات کے نشے میں دھت اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی طاقت اور اپنے ظلم کے قصے سنا کر کہے لگا رہا تھا، تب اچانک اس کے گھر کے بڑے اور بھاری لوہے کے دروازے کو کسی نے اتنے زور سے توڑا کہ اس کی آواز سے پوری محفل میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے مسلح پہرے دار کچھ سمجھ پاتے یا مزاحمت کی کوشش کرتے، محکمہ انسداد بدعنوانی کے درجنوں اہلکار دیواریں پھاند کر اور دروازے توڑ کر اندر داخل ہو گئے، اور انہوں نے پورے گھر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس مغرور شخص کے ہاتھ سے شیشے کا قیمتی گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ اس نے غصے سے چلاتے ہوئے اور اپنی آنکھیں پھاڑتے ہوئے اہلکاروں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی اور چیخ چیخ کر کہا کہ وہ انہیں کل ہی نوکریوں سے نکلوا دے گا اور ان کی زندگیاں تباہ کر دے گا، لیکن آج اس کی کوئی دھمکی کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ اہلکاروں کے چہروں پر کوئی خوف نہیں تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے ریشمی لباس کو سختی سے پکڑا اور اس کے نرم و نازک ہاتھوں میں وہ ٹھنڈی اور بھاری لوہے کی ہتھکڑیاں پہنا دی جن کی خوفناک چنکھار سن کر اس کی روح تک کانپ گئی۔ اس کی بیوی اور بچے خوف سے چیخ رہے تھے، اور اس کے وہ تمام دوست جو کچھ دیر پہلے اس کی خوشامد کر رہے تھے اب اپنی جان بچا کر وہاں سے چھپنے اور فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے اس کے اپنے ہی گھر میں اس کے اپنے ہی ملازموں کے سامنے بے عزت کر کے اور گھسیٹ کر باہر نکالا گیا۔ وہ شخص جس کے پاؤں کبھی زمین پر نہیں لگتے تھے آج ننگے پاؤں پتھروں پر گھسیٹا جا رہا تھا۔ اسے ایک تنگ اور تاریک قیدیوں والی سواری میں دھکیل دیا گیا جہاں سانس لینا بھی محال تھا۔ وہ رات اس نے زنداں کی ایک انتہائی چھوٹی تاریک اور بدبودار کوٹڑی میں گزار دی جہاں زمین پر سونے کے لیے
صرف ایک پھٹی ہوئی اور سڑاند مارتی ہوئی دری بچھی تھی اور مچھروں اور کیڑے مکوڑوں کی بھرمار تھی۔ اس تاریک کوٹھڑی کی دیواروں سے نمی اور موت جیسی بو آ رہی تھی، اور فرش پر رینگتے ہوئے حشرات اسے اس کی اصل اوقات یاد دلا رہے تھے۔ اس کی ساری رات کروٹیں بدلتے اور اس بھیانک صدمے سے نکلنے کی کوشش میں گزری کہ وہ جو کل تک بادشاہ تھا، آج ایک انتہائی معمولی اور بے بس قیدی بن چکا ہے۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، اور اس کے کانوں میں صرف قید خانے کے پہرے داروں کے بھاری جوتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے اگلی صبح اپنے مہنگے ترین قانون دانوں کی فوج کو پیغام بھجوایا کہ اسے کسی بھی قیمت پر اور جتنا بھی مال خرچ ہو باہر نکالا جائے، لیکن اس کے خلاف جمع کیے گئے ثبوت اور گواہ اتنے سنگین اور ناقابل تردید تھے کہ کوئی بھی قانون دان اس کی رہائی کروانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، اور وہ قید خانے کی اس اذیت ناک اور ذلت بھری زندگی کا عادی ہونے لگا۔ اس کا مہنگا اور خوشبودار لباس اب ایک عام اور کھردے قیدیوں والے بدبودار لباس میں بدل چکا تھا۔ اس کے بال جو کبھی انتہائی سلیقے سے سنوارے جاتے تھے، اب بکھرے ہوئے اور خاک سے اٹے ہوئے تھے۔ اس کی داڑھی بے ترتیبی کے ساتھ بڑھ چکی تھی، اور اس کے چہرے کی وہ چمک اور وہ غرور جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتا تھا، اب مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک عجیب سی وحشت، خوف اور موت جیسی زردی نے لے لی تھی۔ اس کا ہٹا کٹا جسم اب کمزوری کے باعث ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے لگا تھا، اور اس کی وہ آنکھیں جن میں کبھی رعونت اور تکبر رقص کرتا تھا، اب اندر کو دھنس چکی تھیں۔ وہ ہر وقت اپنی تاریک کوٹھڑی میں بیٹھا اس سوچ میں گم رہتا کہ آخر وہ کون سا ایسا طاقتور اور ضدی منصف ہے جو اس کی کسی بھی سفارش کو ماننے سے مکمل انکار کر رہا ہے، جس نے اس کی رشوت کی تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا ہے، اور جس نے اس کی رہائی کی تمام درخواستیں ایک جھٹکے میں مسترد کر دی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں اس نامعلوم منصف سے خوف زدہ ہونے لگا تھا، اور پھر وہ خوفناک دن آ گیا جب اس کے مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہونی تھی، اور اسے اپنے ہر گناہ کا جواب دینے، اپنا جرم قبول کرنے یا صفائی پیش کرنے کے لیے منصف کے سامنے کھڑا ہونا تھا۔ اس دن اسے صبح سویرے ہی قید خانے کی اس اندھیری کوٹھڑی سے باہر نکالا گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور اس کے پیروں میں بھاری لوہے کی بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ جب وہ چلتا تھا تو ان بیڑیوں کی دل دہلا دینے والی چھنکار پوری راہداری میں گونجتی تھی، جو اسے اس کی بے بسی اور غلامی کا شدت سے احساس دلا رہی تھی۔ اسے قیدیوں والی ایک خستہ حال سواری میں بٹھا کر ایوان عدل کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ سواری کے ایک چھوٹے سے سوراخ نما شیشے سے وہ اس شہر کی اونچی عمارتوں اور چوڑی سڑکوں کو دیکھ رہا تھا، جہاں کبھی اس کا طوطی بولتا تھا اور جہاں اس کی گاڑیاں خطرے کی گھنٹیاں بجاتی ہوئی گزرتی تھیں۔ آج وہ اسی شہر کی سڑکوں پر ایک ذلیل مجرم کی حیثیت سے چھپ کر گزر رہا تھا۔ جب وہ سواری عدالت کی پرانی اور عظیم الشان پتھریلی عمارت کے سامنے رکی تو وہاں پہلے سے ہی خبر رساں ارادوں کے لوگوں اور عوام عام کا ایک بہت بڑا اور بے قابو ہجوم جمع تھا، جو اس بدعنوان ظالم اور مغرور افسر کی ایک جھلک دیکھنے اور اس کی تباہی کا انجام دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ جیسے ہی پہرے داروں نے سواری کا پچھلا دروازہ کھولا اور وہ باہر نکلا، تصویر کش آلات کی چمکتی ہوئی تیز روشنیوں نے اس کی آنکھوں کو چندیا دیا، اور ہجوم کی طرف سے لگنے والے چور، لٹیرے اور ظالم کے نعروں نے
اس کی سماعتوں پر ہتھوڑے بھی برسانا شروع کر دیے۔ کچھ لوگوں نے اس پر گندے کاغذ اور پتھر بھی پھینکے۔ اس نے شرم اور گہری ندامت کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا اور اپنے چہرے کو اپنے ہتھکڑی لگے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چھپانے کی ایک ناکام کوشش کی۔ اہلکار اسے دھکے دیتے ہوئے اور ہجوم کے غیظ و غضب سے بمشکل بچاتے ہوئے عدالت کے اندرونی تاریک راستوں کی طرف لے گئے۔ عدالت کی عمارت اندر سے انتہائی پرانی اور خوفناک حد تک خاموش اور سرد تھی۔ اس کے قدموں اور بیڑیوں کی آواز ان لمبی اور سنسان راہداریوں میں گونج رہی تھی جہاں دیواروں پر پرانے وقتوں کے انصاف کرنے والوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں جو اسے گھور رہی تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی ٹانگیں خوف سے کانپے جا رہی تھیں۔ اسے اس وقت شدت سے یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ کبھی اپنے خنک اور پرتعیش دفتر میں آنے والے لاچار اور غریب لوگوں کو دھکے دے کر نکلواتا تھا، ان کی بے بسی کا مذاق اڑاتا تھا، اور آج اسے خود جانوروں کی طرح دھکے دے کر عدالت کے کٹہرے کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ اس بڑے اور بھاری لکڑی کے دروازے پر پہنچا جہاں اس کی قسمت اور اس کی زندگی کا حتمی فیصلہ ہونا تھا۔ دروازہ کھلا تو اندر ایک عجیب سی گھٹن اور شدید دباؤ کا احساس تھا۔ کمرے میں لکڑی کی پرانی اور لمبی نشستوں پر بے شمار لوگ بیٹھے تھے، اور اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب کی نظریں بیک وقت اسی کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ نظریں جن میں کبھی اس کے لیے صرف خوف اور مصنوعی عزت ہوا کرتی تھی، آج ان میں صرف نفرت، حقارت اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ اسے سیدھا مجرموں کے لیے بنے ہوئے کٹہرے میں لے کر کھڑا کر دیا گیا۔ یہ کٹہرا پرانی لکڑیوں کا بنا ہوا تھا اور اس کی سلاخیں اتنی خستہ حال تھیں کہ ان پر ہاتھ رکھنے سے لکڑی کی کرچیاں ہاتھوں میں چبھتی تھیں۔ اس کا پسینے میں شرابور مہنگا قانون دان اپنے کالے لباس کو درست کرتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آج اس کی رہائی کے لیے قانونی کتابوں کے انتہائی مضبوط دلائل دے گا، اور یہ کہ اس نے عدالت کے عملے کے ذریعے کچھ امیدیں بھی باندھ رکھی ہیں۔ اس قانون دان کی ان کھوکھلی باتوں سے اس افسر کے اندر کی وہ بچھی ہوئی امید ایک بار پھر تھوڑی سی جاگ اٹھی، اور اس کے زرد چہرے پر ایک ہلکی سی مصنوعی اور خوفزدہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے سوکھے ہوئے گلے کو صاف کیا اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو ہتھکڑی لگے ہاتھوں سے سنوارنے کی کوشش کی۔ وہ خود کو یہ جھوٹی تسلی دینے لگا کہ اس کے پاس موجود بے تحاشا دولت اور اس کے پرانے تعلقات آج بھی اسے اس گہری مصیبت سے نکال سکتے ہیں، اور یہ سب قید خانے کی اذیت محض ایک برا خواب ہے جو بس آج ختم ہونے والا ہے۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے ایک عذاب کی طرح تھا، اور اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ کر اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا، جس سے اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ جلن ہو رہی تھی۔ اچانک کمرے کے عقبی دروازے سے ایک باوردی اہلکار نے انتہائی بلند اور گونجدار آواز میں سب کو ہوشیار ہونے اور اپنی جگہوں پر کھڑے ہونے کا حکم دیا، جس کا مطلب تھا کہ منصف صاحب کمرہ عدالت میں تشریف لا رہے ہیں۔ جس کا نام سن کر بڑے بڑے مجرم کانپ جاتے تھے۔ پورے کمرے میں ایک دم سے قبرستان جیسا ڈراؤنا سناٹا چھا گیا، اور تمام لوگ انتہائی احترام اور خوف سے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ افسر نے بھی کٹہرے کی پرانی سلاخوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا
اس کی ٹانگوں کی کپکپاہٹ تیز ہو گئی اور اس کی نظریں سیدھی اس اونچی کرسی کی طرف اٹھ گئیں جہاں کچھ ہی دیر میں وہ شخص بیٹھنے والا تھا جس کے ہاتھ کی ایک جنبش اس کی زندگی، موت، آزادی اور قید کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ وہ بے چینی کے ساتھ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون سا ایسا سخت گیر اور ناقابل تسخیر انسان ہے جس نے اس کی ساری دولت اور طاقت کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا ہے۔ ایک انتہائی رعبدار شخصیت لمبے کالے لبادے میں ملبوس انتہائی پروقار اور پرسکون قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھا چلتے ہوئے اس اونچی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جج کے بیٹھتے ہی اہلکار کے اشارے پر تمام لوگ بھی انتہائی خاموشی سے اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ کمرے کی فضا میں ایک ایسی ہیبت اور ایک ایسا دبدبہ طاری ہو گیا تھا کہ کسی کو زور سے سانس لینے اور کھانسنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ جج نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اپنے سامنے رکھی ہوئی مقدمے کی موٹی دستاویزات کو کھولا اور سر جھکا کر انہیں انتہائی غور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کا چہرہ مکمل طور پر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی شخصیت سے جو ایک پر اسرار دباؤ اور بے پناہ طاقت چھلک رہی تھی، اس نے کٹہرے میں کھڑے اس مغرور افسر کے ماتھے پر پسینے کے مزید قطرے نمودار کر دیے تھے۔ افسر کا دل بے تحاشا چاہ رہا تھا کہ وہ کسی طرح اس جج کا چہرہ دیکھ لے تاکہ وہ اندازہ لگا سکے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے اور کیا اس کے چہرے پر کوئی ایسی خامی یا کمزوری ہے جس کا وہ اور اس کا قانون دان فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن جج مکمل طور پر خاموش اور اپنے کام میں مگن تھا۔ اس کی خاموشی میں ایک ایسا خوفناک طوفان چھپا ہوا تھا جو جلد ہی اس افسر کی پوری زندگی، اس کے غرور اور اس کی دولت کو تہس نہس کرنے والا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ ہر کوئی اس مقدمے کی سنسنی خیز کارروائی شروع ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا اور سب کی نظریں سامنے بیٹھے اس سخت گیر مجسٹریٹ پر جمی ہوئی ہیں۔ کمرہ عدالت میں چھائی ہوئی وہ خوفناک خاموشی اب ایک اذیت ناک شکل اختیار کر چکی تھی اور سامنے اونچی اور باوقار کرسی پر بیٹھا وہ پر اسرار منصف مسلسل اپنا سر جھکائے ان تمام دستاویزی ثبوتوں اور گواہوں کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا جو اس بدعنوان افسر کے خلاف جمع کیے گئے تھے۔ منصف کے ہاتھ انتہائی پرسکون تھے اور وہ ایک ایک ورق کو یوں پلٹ رہا تھا جیسے وہ کسی کتاب کے نہیں بلکہ اس کٹہرے میں کھڑے مجرم کی زندگی کے اوراق پلٹ رہا ہو، اور ہر پلٹتے ورق کے ساتھ اس ظالم شخص کی شخصیت کا فیصلہ مزید تاریک ہوتا جا رہا ہو۔ کٹہرے کی پرانی اور کھردری لکڑی کو مضبوطی سے پکڑے اس افسر کی ٹانگوں کی کپکپاہٹ اب اس کے پورے جسم میں پھیل چکی تھی۔ اس کا دل اس کے سینے کی پسلیوں سے اتنی زور سے ٹکرا رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے ماتھے اور گردن سے بہنے والا پسینہ اس کے میلے اور بدبودار قیدی لباس کو مزید گیلا کر رہا تھا۔ اس کا وہ قانون دان جس نے کچھ دیر پہلے اسے رہائی کی جھوٹی تسلی دی تھی، اب خود بھی اس خوفناک اور پرہیبت ماحول سے گھبرا کر اپنے ماتھے کا پسینہ اپنے کپڑوں سے صاف کر رہا تھا اور اس کی نظریں بھی اسی منصف کے جھکے ہوئے سر پر جمی تھیں کہ کب وہ اپنا سر اٹھائے اور کارروائی کا آغاز ہو۔ کمرے میں بیٹھے تمام تماشائیوں اور متاثرہ لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ بالآخر منصف کے ہاتھ رکے۔ اس نے مقدمے کی اس موٹی اور بھاری دستاویز کو آہستہ سے بند کیا اور پھر کمرے کی خاموشی کو توڑتے ہوئے اس نے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز اتنی گونجدار، رعبدار اور پروقار تھی کہ کمرے کے کونے کونے میں اس کی گونج سنائی دی۔
لیکن اس نے ابھی تک اپنا چہرہ اوپر نہیں اٹھایا تھا اور اس کی نظریں اب بھی اس بند دستاویزی پلندے پر جمی تھیں۔ اس نے انتہائی ٹھہرے ہوئے اور سرد لہجے میں ان تمام جرائم کی تفصیل پڑھنا شروع کی جو اس افسر نے پچھلے کئی سالوں میں کیے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے ان تمام غریب لوگوں کے نام لے رہا تھا جن کی زمینوں پر اس نے قبضہ کیا تھا، ان تمام سرکاری خزانوں کا ذکر کر رہا تھا جنہیں اس نے بے دردی سے لوٹا تھا، اور ان تمام معصوموں کی آہوں کا حساب گنوا رہا تھا جن کی زندگیاں اس کے غرور اور تکبر نے برباد کر دی تھیں۔ منصف کے منہ سے ادا ہونے والا ہر لفظ ایک بھاری پتھر کی طرح اس کٹہرے میں کھڑے مجرم کے سر پر گر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس منصف کو اس کے ان تمام خفیہ اور پوشیدہ گناہوں کی اتنی باریک اور اندرونی معلومات کیسے حاصل ہوں گی جنہیں اس نے انتہائی ہوشیاری اور اپنی بے تحاشا دولت کے بل بوتے پر دفن کر دیا تھا۔ اس کی آواز سن کر افسر کے ذہن میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ یہ آواز اسے کہیں سنی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے حافظے کے تاریک کونوں میں کوئی چیز دستک دے رہی تھی، لیکن خوف کے باعث وہ اس آواز کو پہچاننے سے قاصر تھا۔ منصف نے اپنے الفاظ کا سلسلہ روکا اور کمرے میں ایک بار پھر وہ جان لیوا خاموشی چھا گئی۔ اب وہ لمحہ آ چکا تھا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ منصف نے آہستہ آہستہ اپنے دونوں ہاتھوں کو میز پر رکھا اور ایک لمبی اور گہری سانس لی۔ اس کے بعد اس نے انتہائی سست روی سے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اپنے چہرے پر لگا ہوا وہ چشمہ اتارا جس نے اب تک اس کی آنکھوں کو چھپا رکھا تھا۔ چشمہ اتارنے کے بعد منصف نے اپنی تیز چبھتی ہوئی اور شعلے اگلتی ہوئی نگاہوں کا رخ سیدھا اس کٹہرے کی طرف کیا جہاں وہ بدعنوان اور ظالم افسر کھڑا تھا۔ جیسے ہی منصف اور اس مجرم کی نگاہیں آپس میں ٹکرائیں، کمرہ عدالت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سبھی کے رونگٹے ہی کھڑے کر دیے۔ اس کٹہرے میں کھڑے اس ظالم اور مغرور شخص کے حلق سے ایک انتہائی بھیانک پھٹی ہوئی اور دل کو دہلا دینے والی چیخ نکلی۔ وہ شخص جسے کبھی موت سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا، اب کٹہرے کی سلاخوں کو چھوڑ کر پیچھے کی طرف ہٹا اور اس کا پورا جسم ایک سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت، خوف اور ایک ایسے شدید صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جیسے اس نے اپنے سامنے کوئی موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ اس کی ٹانگوں نے اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ لڑکھڑا کر کٹہرے کے اندر ہی گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس منصف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی آنکھوں کو رگڑتا اور پھر اس کرسی کی طرف دیکھتا، لیکن حقیقت بدلنے والی نہیں تھی۔ یہ حقیقت اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی، کیونکہ اس اعلیٰ اور طاقتور ترین کرسی پر بیٹھا وہ باوقار اور فیصلہ کن منصف کوئی اور نہیں بلکہ وہی غریب، لاچار اور بے بس نوجوان تھا جسے ٹھیک 5 سال پہلے اس نے اپنے شاندار دفتر میں انتہائی ذلت اور حقارت کے ساتھ دھکے دے کر نکالا تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس کے پھٹے ہوئے جوتوں اور بوسیدہ کپڑوں کا اس نے مذاق اڑایا تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس کی برسوں کی محنت کو اس نے اپنے پیروں تلے روندا تھا اور اسے خدمت گار سے بھی کمتر قرار دیا تھا۔ آج وہی نوجوان ایک انتہائی طاقتور حیثیت میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ منصف کی آنکھوں میں آج کوئی آنسو نہیں تھا، کوئی بے بسی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جس نے اس افسر کے سارے غرور کو
تنکوں کی طرح اڑا دیا۔ منصف اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کا قد اور اس کا دبدبا اس مجرم پر یوں چھا گیا جیسے کوئی اونچا پہاڑ کسی ذرے پر چھا جاتا ہے۔ منصف نے انتہائی پرسکون مگر ایک ایسی کاٹدار آواز میں بولنا شروع کیا جو سیدھی اس مجرم کی روح کو چیر رہی تھی۔ منصف نے کہا، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ اے تکبر میں اندھے ہونے والے انسان! کیا تمہیں وہ دوپہر یاد ہے جب ایک غریب نوجوان اپنی تمام تر قابلیت اور امیدوں کے ساتھ تمہارے در پر آیا تھا اور تم نے اپنی دولت اور اپنی کرسی کے نشے میں اس کی مجبوری کا مذاق اڑایا تھا؟ تم نے سوچا تھا کہ تم اس دنیا کے مختار ہو اور تمہاری دولت تمہیں ہر چیز سے محفوظ رکھے گی۔ تم نے اس دن میرے کاغذات کو میرے چہرے پر دے مارا تھا، لیکن اصل میں تم نے وہ کاغذات میری عزت نفس پر مارے تھے۔ تم نے مجھے دھکے دے کر اس عمارت سے نکالا تھا جس پر تمہیں بڑا غرور تھا، لیکن تم یہ بھول گئے تھے کہ جب انسان زمین پر ظلم کرتا ہے تو آسمان پر بیٹھا وہ رب انصاف کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ منصف کی آواز میں اب ایک عجیب سا جلال آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم نے اس دن میری غربت کو میرا مجرم بنا دیا تھا۔ تم نے سمجھا تھا کہ جن کے جوتے پھٹے ہوتے ہیں ان کے خواب اور ان کی منزلیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن تم نہیں جانتے تھے کہ غریب کی آہ اور مظلوم کے خاموش آنسوؤں میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ جب میں نے اس دن تمہارے دفتر کے اس نرم قالین پر بیٹھ کر اپنے بکھرے ہوئے کاغذات سمیٹے تھے تو میں نے صرف اور صرف کاغذات نہیں سمیٹے تھے، بلکہ میں نے اپنے اندر ایک ایسا طوفان سمیٹا تھا جو آج تمہاری ہر چیز کو بہا لے جانے کے لیے تیار ہے۔ تم نے مجھے رلایا تھا اور میری اس خوشی کو میری کمزوری سمجھا تھا، لیکن وہ خاموشی میری ہار نہیں تھی، وہ میری جنگ کی شروعات تھی۔ میں نے ان 5 سالوں میں دن رات ایک کر دیے، اپنی بھوک، اپنی پیاس، اپنی نیند، سب کچھ اس مقصد پر قربان کر دیا کہ میں اس نظام کا حصہ بنوں گا اور تم جیسے ظالموں کا غرور مٹی میں ملاؤں گا۔ آج دیکھو وقت نے کیسا پہیہ گھمایا ہے۔ آج تم اسی طرح بے بس، لاچار اور ذلیل ہو کر میرے سامنے کھڑے ہو جیسے میں تمہارے سامنے کھڑا تھا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میں بے گناہ اور سچا تھا اور تم ایک مجرم اور جھوٹے انسان ہو۔ تمہاری وہ ساری دولت، تمہارا وہ سارا اثر و رسوخ اور تمہارے وہ طاقتور تعلقات آج تمہیں میرے قلم کی ایک جنبش سے نہیں بچا سکتے۔ منصف کی یہ باتیں سن کر کمرہ عدالت میں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اور سب لوگ قدرت کے اس حیرت انگیز انصاف اور مقافات عمل کے اس زندہ ثبوت کو دیکھ کر لرز رہے تھے۔ منصف نے ایک نگاہ کمرے میں موجود تمام لوگوں پر ڈالی، پھر ایک ایسا پیغام دیا جو رہتی دنیا تک ہر اس انسان کے لیے سبق تھا جو اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے۔ منصف نے انتہائی درد مندانہ لیکن مضبوط آواز میں کہا، اے لوگو جو آج یہاں اس انجام کو دیکھ رہے ہو، یاد رکھو کہ یہ دنیا ایک گول دائرے کی طرح ہے، جہاں سے تم شروعات کرتے ہو گھوم کر وہیں واپس آتے ہو۔ کسی انسان کی ظاہری حالت، اس کی غربت یا اس کے پرانے لباس کو دیکھ کر کبھی اس کی اوقات کا اندازہ مت لگانا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس کے رب نے اس کے مقدر میں کیا بلندی لکھ رکھی ہے۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور جب قدرت اپنا انتقام لیتی ہے تو بڑی سے بڑی فرعونیت بھی ریت کے محل کی طرح بکھر جاتی ہے۔ محنت اور سچائی کا راستہ کٹھن ضرور ہوتا ہے اور اس پر چلتے ہوئے انسان کے پاؤں میں چھالے بھی پڑتے ہیں اور جوتے بھی پھٹ جاتے ہیں، لیکن اس راستے کی منزل
ہمیشہ کامیابی اور عزت ہوتی ہے۔ کبھی کسی مظلوم کو مت ستانا اور کبھی کسی کی مجبوری پر کہا مت لگانا، کیونکہ وقت کو بدلتے دیر نہیں لگتی، اور جب وقت بدلتا ہے تو وہ بادشاہوں کو فقیر اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج اس کٹہرے میں کھڑا یہ شخص اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ ظلم کی رات چاہے کتنی ہی طویل اور تاریک کیوں نہ ہو، انصاف کا سورج بالآخر طلوع ہو کر رہتا ہے۔ انسان کی ہوئی خاموشی محنت ایک دن اتنا شور مچاتی ہے کہ دنیا کی ہر آواز اس کے سامنے دب جاتی ہے۔ اپنے رب کے انصاف پر ہمیشہ یقین رکھو، کیونکہ وہ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ یہ کہہ کر منصف دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا۔ اس نے اس بدعنوان افسر کو اس کے تمام جرائم کی کڑی سے کڑی سزا سنائی، اس کی تمام ناجائز جائیدادوں اور دولت کو ضبط کرنے کا حکم دیا اور اسے ساری زندگی کے لیے اس تاریک قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا، جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی اپنے گناہوں کا پیچھا کرتے ہوئے گزارے گا۔ فیصلہ سنتے ہی وہ افسر دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور منصف سے معافی کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑ کر اور اپنے ماتھے کو اس خستہ حال کٹہرے کی لکڑی پر رگڑ کر التجا کر رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ منصف نے اپنا قلم توڑا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ پہرے دار اس ذلیل اور عبرت کا نشان بنے ہوئے افسر کو گھسیٹتے ہوئے کمرہ عدالت سے باہر لے گئے۔ یہ منظر ہر اس شخص کے لیے ایک انتہائی گہرا اور نہ بھولنے والا سبق تھا جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ظلم اور اپنی طاقت کے نشے میں قدرت کی گرفت سے بچ سکتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور کبھی کسی دوسرے انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ مکافات عمل ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو کبھی ٹلتی نہیں، اور جب یہ اپنا وار کرتی ہے تو کوئی دولت اور کوئی طاقت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی زندگی اس کے کپڑوں یا جوتوں سے نہیں، بلکہ اس کے کردار اور اس کی محنت سے ہوتی ہے۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے اور سچی لگن کے سامنے دنیا کی ہر مشکل گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔